بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح العجمی کا سبق نمبر 127 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وتوابعہ سے لے کر الشذ شذوذا تک پڑھیں گے۔ وتوابعہ بالجر، لفظ توابعہ کو مجرور پڑھیں گے۔ عطف علی الرجل، عطف ہے ماقبل میں الرجل پر۔ ای والتزموا رفع توابع الرجل مضافتا او مفردتا، کہ انہوں نے الرجل کے توابع کے رفع کو لازم قرار دیا ہے مضافتا او مفردتا، چاہے توابع جو ہیں الرجل کا اس حال میں کہ وہ مضاف ہو یا مفرد ہو۔ نحو یا ایھا الرجل الظریف، جیسا کہ یا ایھا الرجل الظریف ہیں، ویا ایھا الرجل ذو المال، لانہا توابع منادا معرب، کیونکہ یہ معرب منادہ کے توابع ہیں۔ وجواز الوجہین، اور دو وجہوں کا جو جواز ہیں، انما یکون فی توابع المنادى المبنی، وہ منادہ مبنی کے توابع میں ہوتا ہے۔ وقالو، اور یہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے، بناء علی قاعدۃ التجویز اجتماع حرف النداء مع اللام، کہ حرف ندا کے لام کے ساتھ جمع ہونے کے جواز کے قاعدے پر بنا کرتے ہوئے۔ وقالو، کہا ہے انہوں نے، بنا کرتے ہوئے، علی قاعدۃ تجویز اجتماع حرف النداء مع اللام، حرف ندا کے لام کے ساتھ جمع ہونے کے جواز کے قاعدے پر۔ وہی اجتماع امرین، اور وہ دو چیزوں کا جمع ہونا ہے۔ احدہما کون اللام عوضا عن محذوف، کہ لام کا محذوف کا عوض میں ہونا، وثانیہما، اور دوسرا یہ ہے لزومھا للکلمۃ، کہ کلمے کو لازم ہونا۔ یا اللہ، لأن اصلہ الالہ، کیونکہ اس کا اصل جو ہے وہ الہ ہے۔ فحذفت الحمزۃ، حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ وعوضت اللام عنہا، اور حمزہ کے عوض میں لام لایا گیا۔ ولزمت الکلمۃ، اور کلمہ کو لازم ہوا۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جا سکتا، فی سعۃ الکلام، کلام کے وسعت میں، نثر کلام میں لاہن نہیں کہا جا سکتا۔ ولما لم یجتمع ہذان الامران، کہ جب یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہیں، فی موضع آخر، دوسری جگہ میں، اختص ھذا الاسم، تو خاص کیا جائے گا اس اسم کو، بذالک الجواز، اس جواز کے ساتھ۔ ولہذا قال، اس وجہ سے کہا ہے خاصۃ۔ واما مثل النجم والصعق، بہرحال النجم اور الصعق کی جو مثال ہیں، وان کانت اللام لازمۃ فیہ، اگرچہ اس میں لام جو ہے وہ لازم ہے ان کو، لیکن لیست عوضا عن محذوف، لیکن یہ محذوف کے عوض میں نہیں ہے۔ واما الناس وان کانت اللام فیہ عوضا عن الحمزۃ، اور الناس میں اگرچہ لام جو ہے حمزہ کے عوض میں ہے، لأن اصلہ الاناس، کیونکہ اس کی جو اصل ہے وہ اناس ہیں، لیکن لیست لازمۃ للکلمۃ، لیکن یہ کلمے کو لازم نہیں ہے۔ لأنہ یقال، کیونکہ کہا جاتا ہے، ناس فی سعۃ الکلام، کہ اوسط کلام میں ناسن کہا جاتا ہے، نثر کلام میں ناسن کہا جاتا ہے۔ فلا یجوز، پس جائز نہیں ہے، ان یقال، کہ یہ کہا جائے ینجم ویناس، ولعدم جریان هذه القاعدہ، اور اس قاعدے کے جاری نہ ہونے کی وجہ سے، فی اللتی میں کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ فی قول، اس قول میں، من اجل کا یلتی تیمت قلبی وانت بخیلۃ بالوصل انی، کہ تیری محبت کی وجہ سے اے وہ محبوبہ، تو نے میرا دل پامال کر دیا۔ وانت بخیلۃ بالوصل انی، حالانکہ تو میرے ساتھ ملنے میں بخیل ہیں۔ لأن لامہا لیست عوضا عن محذوف، کیونکہ ان کا جو لام ہے وہ محذوف کے عوض میں نہیں ہے۔ وإن كانت لازمۃ للکلمۃ، اگرچہ کلمے کو لازم ہے۔ حکموا علیہ، انہوں نے حکم لگایا ہے اس پر، بالشذوذ، شذوذ کے ساتھ۔ وفی الغلامان فی قولہم، اور غلامان میں جو ان کے قول میں ہیں، فی الغلامان اللذان فرا،
لانتفاء الامر کلیہما، یہاں پر دونوں ہی امر جو ہے منتفی ہیں، حکم اس وجہ سے حکم لگایا ہے انہوں نے بأنہ اشذ شذوذا، اشذ شذوذا کا حکم لگایا ہے۔ وتوابعہ بالجر عطف علی الرجل، یہاں سے شارح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ توابعہ کا جو لفظ ہے یہ مجرور ہیں، ماقبل میں عطف ہیں الرجل پر، اور اصل عبارت یہ ہے والتزموا رفع توابع الرجل مضافتا او مفردتا، کہ انہوں نے الرجل کے توابع کے رفع کو لازم قرار دیا ہے، اس حال میں کہ چاہے مضاف ہو یہ توابع یا مفرد ہو۔ تو یہاں پر یا ایھا الرجل الظریف، یہ مفرد کی مثال دی ہیں، و یا ایھا الرجل ذو المال، یہ مضاف کی مثال دی ہے کہ یہاں پر تابع مضاف ہیں، اور اس میں صرف رفع ہی پڑھ سکتے ہیں، نصب نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ لأنہا توابع منادا معرب، کیونکہ یہ منادہ معرب کے توابع ہیں، اور اس میں ایک ہی وجہ جائز ہیں۔ وجواز الوجہین انما یکون فی توابع المنادى المبنی، اور دو وجہوں کا جو جواز ہیں وہ منادہ مبنی کے توابع میں ہوتا ہے۔ وقالو، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ماقبل میں ماتن نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ جب معرب باللام کی ندا کرنا مقصود ہو تو حرف ندا اور معرب باللام کے درمیان ایھا وغیرہ کا فاصلہ ضروری ہے۔ یہ ضابطہ ٹوٹ رہا ہے یا اللہ کے مثال کے ساتھ، کیونکہ اس میں حرف ندا بلا فاصل معرب باللام پر داخل ہیں اور تعریف کے دو آلے جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا اللہ میں اگرچہ بظاہر دو آلوں کا اجتماع نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اجتماع نہیں ہے، کیونکہ اس میں لام جو ہے حمزہ محذوفہ کے عوض میں ہیں اور یہ کلمے کا جز بن چکی ہیں، تو در حقیقت آلہ تعریف یا ہے، لام نہیں ہے، لہذا تعریف کے دو آلوں کا جمع ہونا لازم نہیں آ رہا۔ بناءً علی قاعدۃ التجویز اجتماع حرف النداء مع اللام، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں، شارح ایک بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ نحویوں نے یا اللہ میں جو حرف ندا اور معرب باللام کے اجتماع کو جائز قرار دیا ہے وہ ایک قاعدہ جدیدہ کی بنا پر ہیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں دو امر جمع ہو وہاں حرف ندا اور لام کا جمع ہونا بھی جائز ہوتا ہے۔ نمبر ایک، لام کسی حرف محذوف کے عوض ہو، اصلی نہ ہو۔ نمبر دو، لام کلمے کو لازم ہو، اس سے جدا نہ ہو سکے۔ وقالو، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے، بناءً علی قاعدۃ تجویز اجتماع حرف النداء مع اللام، کہ بنا کرتے ہوئے حرف ندا کا لام کے ساتھ جمع کے جواز کے قاعدے پر۔ وہی اجتماع و امرین، اور وہ دو چیزوں کا پایا جانا ہے، احدہما، دو میں سے ایک یہ ہے کون اللام عوضا عن محذوف، کہ لام محذوف کے عوض میں ہو، وثانیہما لزومہا للکلمۃ، اور دوسرا یہ ہے کہ کلمے کو لام لازم ہو، جیسے یا اللہ۔ تو یا اللہ میں یہ دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، الف لام عوضی بھی ہیں، نمبر دو لازمی بھی ہیں، اس لیے کہ جب ہم لفظ اللہ کی اصل کو دیکھتے ہیں تو وہ الہ ہیں۔ اب الہ کے شروع میں حمزے کو حذف کر دیا گیا تو لاہ رہ گیا، اس حمزے کے عوض میں الف لام لے آئے تو اللہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ لفظ اللہ کا الف لام حمزہ کے عوض ہیں، اور دوسرا یہ لازمی بھی ہے۔ اب دوبارہ اس طرح نہیں لوٹے گا کہ ہم لاہن کہہ دیں، اب جب بھی کہا جائے گا تو اللہ ہی کہا جائے گا، لأن اصلہ الہ، کیونکہ اس کا جو اصل ہے وہ الہ ہے۔ فحذفت الحمزۃ، حمزے کو حذف کر دیا گیا، وعوضت اللام عنہا، اور اس کے عوض میں لام لایا گیا، ولزمت الکلمۃ، اور کلمے کو لازم ہوا۔ فلا یقال فی سعۃ الکلام الہ، پس
کلام کی وسعت میں یا نثر کلام میں لاہن نہیں کہا جائے گا۔ ولما لم یجتمع ہذان الامران فی موضع آخر، یہاں سے شارح ایک بات کی وضاحت کر رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ علم کہ جس میں یہ دو شرائط پائی جائیں، اور وہ دو شرائط یہ ہیں کہ الف لام عوضی ہو، نمبر 2 لازمی ہو، تو ان پر یا کا دخول جائز ہیں، اور یہ دو شرائط جو ہیں یہ صرف لفظ اللہ میں تو پائے جاتے ہیں، کسی اور علم میں نہیں پائی جاتے، اس وجہ سے کہا ہے خاصتاً۔ ولما لم یجتمع ہذان الامران فی موضع آخر، کہ جب یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہیں دوسری جگہ میں، اختص ھذا الاسم، تو خاص کیا جائے گا اس اسم کو بذالک الجواز، اس جواز کے ساتھ، ولہذا قال، اس وجہ سے کہا ہے خاصتاً، کہ یہ بات جو ہے یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وَأَمَّا مِثْلُ النَّجْمِ وَالصَّعْقِ، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ النجم اور الصعق، ان میں جو الف لام ہے یہ اگرچہ لازم تو ہیں لیکن محذوف کے عوض میں ہیں، لہذا ین-نجم کہنا درست نہیں ہے، اور الناس میں جو الف لام ہے یہ حمزہ کے عوض میں ہیں، کیونکہ اس کا جو اصل ہے وہ تھا اوناس، لیکن یہ جو الف لام ہے یہ لازم نہیں ہے کلمے کو، کیونکہ ناسن بھی کہا جاتا ہے، یعنی الف لام کے بغیر بھی ناسن نثر کلام میں، وسعت کلام میں کہا جاتا ہے، لہذا ین-نجم ین-ناس کہنا درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا مِثْلُ النَّجْمِ وَالصَّعْقِ، بہرحال النجم اور الصعق کی جو مثال ہے، وَإِنْ كَانَتِ اللَّامُ لَازِمَةً فِيهِ، اگرچہ اس میں لام لازم ہے ان کو، لیکن لیست عوضا عن محذوف، لیکن یہ جو لام ہیں یہ محذوف کے عوض میں نہیں ہے۔ وَأَمَّا النَّاسُ وَإِنْ كَانَتِ اللَّامُ فِيهِ عوضا عن الحمزة، اور بہرحال الناس جو ہیں اگرچہ ان میں لام جو ہیں یہ حمزہ کے عوض میں ہیں، لأن اصلہ الاناس، کیونکہ اس کا جو اصل ہے وہ اناس ہیں، لیکن لیست لازمۃ للکلمۃ، لیکن یہ کلمے کو لازم نہیں ہے، لأنہ یقال، کیونکہ کہا جاتا ہے ناس فی سعۃ الکلام، کہ نثر کلام میں یہ ناسن کہا جاتا ہے، فلا یجوز ان یقال، یہ جائز نہیں کہ یہ کہا جائے ین-نجم و ین-ناس۔ وَلِعَدْمِ جَرْيَانِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي اللَّتِي، یہاں سے ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں کہ لفظ اللتی پر بھی یا داخل ہو جاتی ہیں، مثلا شاعر کا قول ہے من اجلک یلتی تیمت قلبی وانت بخیلۃ بالوصل انی، کہ اے میرے محبوبہ تیری محبت کی وجہ سے تو نے میرا دل جو ہے پامال کر دیا، اور تو ابھی بھی میرے ساتھ ملاقات میں بخیل ہے۔ تو یہاں من اجل کے بعد من اجلے کا، ان کے بعد جو یلتی ہیں اس پر بھی الف لام عوضی نہیں ہے بلکہ صرف لازمی ہیں، تو اس کی وضاحت اور وجہ یہ ہے کہ یہ شاذ ہیں، یعنی یہ اصول کے مطابق نہیں ہے لیکن استعمال کے مطابق ہیں۔ وَلِعَدْمِ جَرْيَانِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي اللَّتِي، اور اس قاعدے کے جاری نہ ہونے کی وجہ سے اللتی میں، فی قول، اس قول میں، من اجلک یلتی تیمت قلبی وانت بخیلۃ بالوصل انی، لأن لامها لیست عوضا عن محذوف، کیونکہ ان کا جو لام ہے وہ محذوف کے عوض میں نہیں ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً لِلْكَلِمَةِ، اگرچہ کلمے کو لازم ہے، حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالشُّذُوذِ، تو انہوں نے اس پر شذوذ کا حکم لگایا ہے۔ وَفِي الْغُلَامَانِ فِي قَوْلِهِمْ، اس عبارت میں شارح یہ بتلا رہے ہیں کہ فَيَلْ غُلَامَانِ اللَّذَانِ فَرَّ، اس شعر میں غلامان پر الف لام اور یا دونوں داخل ہیں، حالانکہ یہ الف لام نہ عوضی ہیں اور نہ ہی لازمی ہیں۔ اللتی کا الف لام اگرچہ لازمی تھا لیکن عوضی نہیں تھا، اور یہ الف لام نہ عوضی ہے اور نہ لازمی، اس لیے حکموا بأنہ اشذ شذوذا کہا ہے کہ اللتی شاذ تھا اور یہ اشذ شذوذ ہیں، کیونکہ اللتی میں الف لام لازمی تھا، یہاں وہ بھی نہیں ہیں، یعنی یہاں پر دونوں شرطیں مفقود ہیں، تو اس وجہ سے اس کو اشذ شذوذ کہا ہے۔ وفی الغلامان، اور غلامان میں، فی قولہم، جو ان کے قول میں، فی الغلامان اللذان فرا لانتفاء الامرین کلیہما، دونوں امر کے منتفی ہونے کی وجہ سے، حکموا حکم لگایا ہے انہوں نے،
بأنه اشذ شذوذا، کہ یہ اشذ شذوذ ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے وتوابعہ سے لے کر اشذ شذوذا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔